اس علاقے کے لوگوں کی عمریں بہت زیادہ تھیں، تو یہ ایک ماہنامے میں بلکہ 6 ماہی 3 مہینوں کے بعد نا وہ شائع ہوتا تھا، تو اس کے اندر نا وہ لکھا تھا کہ ترکی کے اس علاقے کے لوگوں کی عمریں اتنی لمبی کیوں تھیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس علاقے کے لوگ ہر روز دوپہر کو نا تھوڑی دیر کے لیے وہ سو جاتے ہیں، سارے کے سارے لوگ جو ہے نا وہ بازار بند کر دیتے ہیں، ہر چیز بند کر کے نا تھوڑی دیر کے سو جاتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کی عمریں لمبی ہیں۔ لیکن ہم نے تو عمر لمبی کی نیت نہیں کرنی، ہم نے تو نیت یہ کرنی ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ ہے۔ اچھا، تو بہرحال یہ عصر کے بعد سونا، یہ بعض روایت میں آتا ہے کہ جو عصر کے بعد سوئے اس کی عقل ضائع ہو جائے، پھر کسی کو برا نہ کہے، اپنے آپ کو برا کہے، صحیح ہے نا؟ یعنی عصر کے بعد کوشش کرنی چاہیے عصر کے بعد نہ سوئیں، اور مغرب کے بعد سونا بھی بزرگوں نے منع کیا، کیونکہ مغرب کے بعد سو جائیں تو پھر عشاء جو ہے نا پڑھنا یہ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو لیکن برا کوشش کرے کہ رات اور دن میں ایک ٹائم بنانا چاہیے اپنا، اس کے مطابق سوئیں گے تو یہ صحت بھی آپ کی ٹھیک رہے گی اور اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں بھی عطا فرمائے گا۔ اچھا، نمبر 2 سوتے میں احترام، رات کو سوئے تھے یا دن کے وقت سوئے تھے، آپ نے اٹھ کر دیکھا تو کپڑے آپ کے گیلے تھے، کپڑے گیلے تھے تو اس کو نا انگلش میں کہتے ہیں نائٹ فال، تو کپڑے گیلے تھے تو وہ جو ہے نا وہ چاہے خواب آئی ہو چاہے نہ آئی ہو، خواب آئی ہو مطلب خواب کے اندر کچھ ایسے معاملات بنے ہیں چاہے نہیں بنے، لیکن کپڑے اگر آپ کے گیلے ہیں تو آپ کو نہانا جو ہے نا وہ فرض ہو جائے گا۔ آگے نمبر 3، عورت مرد سے مباشرت کرے خواہ مادہ منویہ نکلے یا نہ نکلے۔ آگے نمبر 4 آ جاتا ہے کہ عورت کا حیض سے فارغ ہونا، یہ عورتوں کو نا ایک مرتبہ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حج کرنے کے لیے گئیں یا عمرہ کرنے کے لیے، تو خیمے میں بیٹھ کر نا رو رہی تھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں آپ رو رہی ہیں؟ عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہر مہینے جو عورتوں کو یہ ماہواری جاری ہوتی ہے یہ معاملہ بن گیا، تو فرمایا اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بیٹیوں پر فرض قرار دے دیا ہے، او کما قال علیہ السلام، یعنی یہ ایک معاملہ ہوتا ہے، یہ عورتوں کے لیے یہ چیز لازمی ہوتی ہے، جیسے وہ سن بلوغت کو پہنچتی ہیں تو ساتھ ہی یہ معاملات ان کے شروع ہو جاتے ہیں، تو جیسے ہی یہ ماہواری سے عورتیں فارغ ہوں گی تو یہ انہوں نے کیا کرنا ہے، غسل کرنا یہ لازمی ان پر ہو جاتا ہے۔ پھر اس کی کم از کم مدت وہ ہوتی ہے 3 دن اور زیادہ سے زیادہ ہوتے ہیں 10 دن، کبھی وہ 4 دنوں میں ختم ہو جاتا ہے، کبھی 3 دنوں میں، کبھی 5 دن، جتنا بھی روٹین کسی کی بنی ہو، لیکن 3 دن سے کم نہیں ہوگا اور 10 دن سے زیادہ نہیں ہوگا۔ آگے نفاس ختم ہونا، یعنی بچے کی پیدائش کے بعد آنے والے خون کا بند ہونا، جیسے یہ خون بند ہو، یہ کم از کم اس کی کوئی مدت نہیں ہے، ہو سکتا ہے 1 دن کے بعد بند ہو جائے، 5 دنوں کے بعد بند ہو جائے، 10 دنوں کے بعد بند ہو جائے، بعض مرتبہ نا کچھ عورتیں وہ نماز پڑھتے نہیں جی ہم نے 40 دن تک، نہیں، اس کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن ہے، تو 40 دن یہ ضروری نہیں ہے کہ 40 دن تک آپ نے نماز پڑھنی، نہیں، جیسے ہی یہ بلیڈنگ بند ہوگی ساتھ ہی آپ نے غسل کر کے تو نماز پڑھنا شروع کر دینا ہے، تو تھوڑا سا انتظار کرنا ہے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے، یعنی ایک نماز کا وقت گزر جائے، ایک نماز کا وقت گزر گیا اور بالکل کوئی آپ کو یہ معاملہ دوبارہ محسوس نہیں ہوا تو غسل کر کے تو نماز روزہ شروع کر دینا چاہیے۔ جن دنوں میں یہ عورتوں نے نماز نہیں پڑھنی ہوتی، روزہ نہیں رکھنا ہوتا، تو روزوں کی قضا کریں گی بعد میں، لیکن نمازوں کی قضا نہیں کریں گے۔ آگے جی آ رہا ہے سنت غسل، غسل کرنا کب کب سنت ہے، غسل کرنا یہ کب سنت ہے؟ تو جمعے کی نماز کے لیے، جمعے کی نماز، تو جمعے کی نماز سے پہلے ایک حدیث پاک میں من اراد الجمعۃ فلیغتسل او کما قال علیہ السلام، جو جمعہ پڑھنے کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ وہ غسل کر لے، تو غسل کرنا یہ جمعے والے دن جمعے کی نماز سے پہلے غسل کرنا یہ سنت ہے، اور اگر کوئی فجر کے وقت ہی غسل کر لے، فجر کے وقت ہی غسل کر لے یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن کوشش کرنی چاہیے جمعے کے قریب قریب غسل کریں گے نا تو پھر کیا ہے وہ تازہ دم ہو کر آپ جمعے کے وقت جائیں گے اور جو بھی مسائل دینی باتیں بیان کی جائیں گی وہ آپ اچھی طرح سے سماعت کر سکتے ہیں، اور اگر آپ پہلے غسل کر لیں گے تو غسل تو آپ کا ادا ہو جائے گا، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ غسل جو ہے نا وہ کیا ہے کہ جمعے سے پہلے کر لینا چاہیے۔ اور دونوں عیدوں کی نماز کے لیے، دونوں عیدیں، چھوٹی عید بڑی عید، چھوٹی عید کو کیا کہتے ہیں بھلا؟ عید الفطر، اور بڑی عید کو کیا کہتے ہیں؟
عید الاضحیٰ، تو عید الاضحیٰ کے لیے تو عید الفطر دونوں کے لیے یہ غسل کرنا یہ سنت ہے، یہ فرض نہیں ہے، غسل کرنا سنت ہے، سنت پر عمل کرنے سے بھی بڑا ثواب ملتا ہے، یہ کوشش کر کے نا سنت پر پتہ چلے نا ہمارے آقا علیہ السلام کی فلاں چیز سنت ہے، سنت پر عمل کوشش کر کے لازمی کرنا چاہیے، جیسے کہ حدیث پاک میں ہے، فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، جو میرے سنت سے پیار کرے گا اس نے مجھ سے پیار کیا، اور جس نے مجھ سے پیار کیا وہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا۔